بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جس عمل کی برکت سے اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر رزق کے مسائل ہیں تو رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر مقروض ہیں تو قرض بھی چند دنوں میں ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کام میں خوف میں مبتلا ہیں تو خوف دور ہو جائے گا۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، یہ عمل آپ اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جاب پہ ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، سفر میں ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی اٹھتے بیٹھتے یہ عمل انجام دے سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، لیکن ایمان و یقین کے ساتھ اس آسان سے وظیفے کو آپ نے زندگی کا معمول بنانا ہے۔ پروردگار آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، رزق کے مسائل حل کر دے گا۔ مقروض ہیں تو قرض ادا ہو جائے گا، اگر خوف میں مبتلا ہیں تو خوف دور ہو جائے گا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اسے 4 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا، ہر تنگ مقام سے اسے نکالے گا، ہر خوف میں اسے امن دے گا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت سن لیں، روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ بھیجا کہ میں بہت مقروض ہو گیا ہوں۔ امام جواد علیہ السلام نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو اور اپنی زبان کو سورہ قدر کی تلاوت کے ساتھ ہمیشہ تر رکھو۔ تو اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہیں تو پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق کے مسائل بھی حل ہوں گے، قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب